اچھا 62-63 کے تحت الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ پھر ایک اور پہنچ گیا ہے. اب جو متعلقہ سال ہے وہ کہہ رہے ہیں اس سال میں عمران خان صاحب کو اپنے جو ایسے ڈکلیریشن تھی الیکشن کمیشن میں اس میں ڈکلیئر کرنا تھا, انہوں نے نہیں کیا. جب شور مچ گیا, میڈیا پر آ گیا تو ڈکلیئر کیا, مگر جب بعد میں ڈکلیئر کر دیا گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے اس کے باوجود 62-63 کا یہ کیس بنتا ہے؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن میں جب ایسٹ اور لائبلٹیز کا آپ فارم فل کرتے ہیں اور اس پہ ڈکلیریشن دیتے ہیں کہ میں جو بھی اپنے ایسٹ اپنے سپاؤس کے, اپنے ڈیپینڈنٹس کے جو اثاثہ جات ہیں وہ مکمل کے مکمل ڈکلیئر کر رہا ہوں, اور اس میں سے ایک سوئی بھی جو ہے وہ میں آپ سے ریاست سے چھپا نہیں رہا, اور اس کے سامنے الیکشن کمیشن کے سامنے اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے ڈکلیریشن فارم نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جو عوامی نمائندوں کے طور پر منتخب ہو کر آتے ہیں کہ وہ اپنے ڈکلیریشن کو مکمل طور پر, درست طور پر اس کی نشاندہی کریں گے. تو جس تاریخ پر وہ ڈکلیریشن دے رہے تھے, اگر اس تاریخ پر ڈکلیریشن سے پہلے ان کی ملکیت میں کوئی بھی چیز تھی, میں لفظ استعمال کروں, اگر ان کی ملکیت میں سوئی بھی تھی اور اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا, ایک پائی کا بھی ذکر نہیں کیا, اس کو چھپایا ہے, تو بہرحال اس وقت وہ مس ڈکلیریشن کانسٹیٹیوٹ ہو گیا, اور یقیناً اس کے بعد جو اس کے لیگل کنسیکوینسز ہیں وہ ہو سکتے ہیں. بعد میں اگر وہ کسی وقت ڈکلیئر کر دیں تو اس کا ایک فائدہ ان کو ہو جاتا ہے کہ 180 دن کا ٹائم ہے جس میں اگر وہ کرپٹ پریکٹسز کی جو سزا ہے, اس کے سیکشن 137 ہے الیکشن لاز کا, وہ اس کی کلاس 4 ہے, وہ یہ کہتی ہے 137 کی کہ اگر 180 دن کا ٹائم پیریڈ ہے ان کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے کارروائی کرنے کا, جو کہ سزاؤں کا ایک پوری کرپٹ پریکٹسز کی دی ہوئی ہے الیکشن قوانین میں. ادروائز جو ڈکلیریشن ہے وہ نہ دینے کا بہرحال اس کے کانسیکوینسز ہیں, اور وہ صداقت اور امانت کے جو معیارات پاکستان میں قوانین میں مقرر کر دیے گئے ہیں, اور بالخصوص سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدلیہ کے نظائر کی روشنی میں جو معیارات مقرر ہوئے ہیں اس کے مطابق تو یہ بہرحال جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ ہوں گے. اصل مگر یہ تحفے تھے جس سال انہوں نے لیے اس میں ڈکلیئر نہیں کیے, میڈیا پر معاملہ اٹھا, ریفرنس کے تحت اگلے سال میں ڈکلیئر کر دیے, وہ کہہ چکے ہیں میرا تحفہ میری مرضی, اگر اگلے سال میں کر دیا اس کے باوجود بھی 62-63 لگ سکتا ہے کہ جس سال میں کرنے تھے اس سال میں آپ نے کیوں مس ڈکلیئر کیا؟ دیکھیے, ایک تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ تحفہ ہم صرف ایک توشہ خانہ میں آنے والے تحفے, وہ تحفہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہوتا, وہ تحفہ بنیادی طور پر ریاست کے لیے تحفہ ہوتا ہے. لیکن جو بھی حکمران ہے یا جس کو تحفہ ملتا ہے وہ تحفہ خریدتا ہے. تو جب آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں اور اس کی کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے, وہ 25% آپ نے دینی ہے, وہ 50% دینی ہے, جب آپ نے وہ تحفہ خرید لیا تو وہ آپ کے لیے تحفہ نہیں رہا, وہ آپ کی ایک پراپرٹی ہے جو آپ نے پرچیز کی ہے. ہاں, ریاست نے آپ کو ایک بینیفٹ اس کا یہ دیا ہے کہ آپ وہ کم قیمت پر وہ خرید رہے ہیں اور اس کی ایک پرسنٹیج ادا کر کے جو ہے وہ اس کو آپ لے رہے ہیں, تو اس لیے آپ کی حد تک وہ تحفہ نہیں ہے. ادروائز بھی پاکستان کے یعنی وہ تحفے کی اس سے وہ نکل گئی, کیٹیگری سے نکل گیا. اگر تحفہ ہوتا بھی تو وہ اس کے ایسٹ میں آتا ہے, اور الیکشن کے جو لاز ہیں ان کے مطابق تحفہ ہے یا ادروائز کوئی بھی چیز آپ کی ایسٹ بنی ہے اس کو آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں تحفہ بھی نہیں تھا, یہ انہوں نے خریدا تھا, پرچیز کیا تھا ایک اماؤنٹ دے کر. تو جب آپ نے پرچیز کیا تو دونوں صورتوں میں آپ کو اس کو ڈکلیئر کرنا تھا, اور اگر آپ ڈکلیئر نہیں کرتے, بعد میں ڈکلیئر کرتے ہیں, وہ جو آپ نے ڈکلیریشن رانگ ڈکلیریشن دینا تھا, جو فالس ڈکلیریشن دینا تھا, جو وہ آپ نے بہرحال وہ آپ سے سرزد ہو گیا. بہت شکریہ, مشفق صاحب موجود تھے.